حضرات سامعین، اب آئی اس پرکیف ماحول کو دیکھتے ہوئے ولولہ انگیز تقریر کا دور چلا دوں، جس سے فضا جھوم جائے، دل تڑپنے لگے، تارے چمکنے لگے، چاند مسکرانے لگے، پھول مہکنے لگے، گنچے چھٹکنے لگے، نور کا بادل چھا جائے اور چمن کی ہر کلیاں یہ کہتے ہوئے شگفتہ ہو جائے کہ فلک سے رحمت حق کا نزول ہو جائے، ابھی جو شروع ذکر بطول ہو جائے، فلک سے رحمت حق کا نزول ہو جائے، ابھی جو شروع ذکر بطول ہو جائے، چمن میں جان گلستان کی آمد ہے، ہر ایک کلی سے کہہ دو کہ پھول ہو جائے۔ آئیے مل کر ہمارے باوقار خطیب مفتی اعظم مہاراشٹر، نبیر صدر الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، قاضی ممبئی و ضلع تھانے، علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب مائک پر تشریف لاتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ اپنی پوری بیداری کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلی حضرت، محفل حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کا ذکر جمیل یہ عنوان دیا گیا۔ کل آپ حضرات نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر جمیل سماعت فرمایا۔ مولائے کائنات کا ذکر یہ بڑا وسیع ہے، بہت مختصر کل
چند گوشے پیش کیے. ہمارے کرم فرما ساجد بھائی نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ جل وعلا نے بڑا نوازا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی شہزادی سے ان کا نکاح فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑے فضل و کمال کی بات ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا قاضی بنایا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے فیصلہ کرنے میں بڑا تردد ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے جانے دو پھر کبھی چلے جانا. نہیں، جب میرے آقا کا انتخاب ہو گیا تو اگر نہ بھی ہو تو اس لائق بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو عرض کی جو حضور مجھے فیصلہ کرنے میں تردد ہوتا ہے، شک و شبہہ پیدا ہوتا رہتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ایک گھونسا مارا، دعا فرمائی تو فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کبھی کسی فیصلے میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار کا دست پاک. ہمارا تو حال یہ کہ اگر بچہ پڑھ رہا ہو اور ایک جھانپڑ لگا دیں جو یاد وہ بھی بھول جائے گا، ہم مار دیں تو بھول جائے. مصطفیٰ کا دست پاک لگ جائے جو یاد نہ ہو وہ بھی یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑے بڑے فیصلے آپ کے کہ اگر پہلے سے سنا نہ ہو تو کیا ہوگا. مثلا ایک شخص کا لڑکا کہیں باہر گیا ہوا تھا اور اس کا آخری وقت آ گیا تو اس نے ایک شخص کو 10,000 دینار دیے. اس شخص کو 10,000 دینار دیے، وصیت کی کہ اس میں جو تم چاہو میرا بیٹا آئے تو اس کو دے دینا. تو یہ آدمی بڑا چتر تھا. اس شخص کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا بیٹا آیا تو بتایا کہ تمہارے والد نے 10,000 دیے تھے اور کہا تھا جو چاہو دے دینا، جو تم چاہو. تو اس نے اس میں سے 1,000 دیا، اس کے بیٹے کو 1,000 دیا اور خود جو ہے وہ 9,000 رکھ لیا. تو بیٹا جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں پہنچ گیا کہ حضور ایسا ایسا واقعہ کو بلایا. کیا کہا تھا اس نے؟ کہا سر جو تم چاہو وہ دے دینا. تو فرمایا کہ تم نے اپنے پاس کتنا رکھا؟ کہا 9,000. کہا تم نے تو 9,000 چاہا اپنے لیے. اس نے کہا تھا جو چاہو تو تم 9,000 چاہے، 9,000 اس کو دو، 1,000 تم دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ملائکہ منٹوں منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک آقا نے اپنے بیٹے اور غلام کو کوفہ بھیجا، کسی کام سے بھیجا کہ غلام کو ساتھ میں لگایا. راستے میں غلام اور آقا زادے میں بات بڑھ گئی، کچھ تو میں ہو گئی، گالی گلوچ ہو گیا. جب کوفہ شہر میں داخل ہوئے تو اب یہ غلام کہنے لگا کہ اپنے آقا زادے کو یہ میرا غلام ہے، میں آقا ہوں. اب بھائی بس کسی کے پیشانی پہ لکھا تو ہوتا نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں، یہ غلام، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آقا زادہ ہوں. دونوں میں خوب تکرار ہو رہی ہے، یہاں تک کہ لوگ لے گئے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے. حضور فیصلہ فرماتے کہ ان میں کون آقا ہے، کون آقا زادہ ہے، کون غلام ہے. اب دونوں یہ کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا میں آقا کا لڑکا، یہ کہہ رہے ہیں میں آقا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا غلام ہے.
آپ نے ایک دیوار میں دو بڑے سوراخ کیے اور دونوں سے کہا کہ اس سوراخ سے تم اپنے سر اس طرف نکالو. دونوں نے سوراخ پہ سر نکال دیا ادھر. اب اپنے غلام قمبر سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تلوار لے کے آؤ. جیسی وہ تلوار لے کے آیا آپ نے فرمایا غلام کا سر اڑا دو. غلام تھا جلدی سے کھینچ لیا اور جو آقا زادہ تھا پڑا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بےہودے یہ کیا کر رہا تھا. تو یہ تھے مولائے کائنات کے فیصلے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو آدمی جو ہیں کسی سفر میں اکٹھا ہوئے تو ایک کے پاس 5 روٹی تھی, ایک کے پاس 3 روٹی تھی. دونوں کہا آؤ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں, بس کھا لیں. ایک آدمی اور آ گیا, اس کا روٹی نہیں تھی. کہا بھائی مجھ کو شامل کرو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کھا لو. اب تینوں نے کھا لیا, روٹی ختم. اب وہ چلتے چلتے اس نے 8 دینار دیے اس کہ آپ لوگ تقسیم کر لو. بھائی 3, ایک کی 5 تھی ایک کی 3, تو کتنی ہوئی 8 روٹی. تو اس نے 8 دینار دے دیے کہ آپ لوگ تقسیم کر لو. چلا گیا. تو جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا کہ میں 5 لے لیتا ہوں, اور جس کی 3 تھی اس نے کو 3 دیا. کہ ارے ایسا کیسا, اس نے تو برابر کھایا ہے نا, لہذا 4 ہونی چاہیے. 8 دینار میں سے 4 تم نے 4 مجھ کو دو. بات بڑھ گئی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا. آپ نے پوری بات سنی. پوری بات سننے کے بعد آپ نے وہ جس کی 3 روٹی تھی فرمایا جتنا دے رہا ہے لے لے, ورنہ اس سے بھی کم ملے گا. کہا حضرت میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے, 4 دلائیں گے. آپ تو 3 میں بھی کم کروا رہے. کیوں, کس نظریے سے ایسا ہو رہا ہے؟ فرمایا نظریہ سنتے ہو, اتنا بھی نہیں ملے گا, یاد رکھنا 3 بھی نہیں ملے گا, 1 ہی ملے گا. کہاں ٹھیک ہے ٹھیک. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. کتنی روٹی تمہاری تھی؟ 3. اس کی کتنی تھی؟ 5. کل 8 روٹی ہوئی. 8 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو ہر روٹی کے. کتنے ہوئے؟ 24 ٹکڑے. اب 24 ٹکڑے ہوئے تو 3 آدمی کھانے والے, تو ہر ایک نے کتنا ٹکڑا کھایا؟ 8 کھایا اس نے. تو اب بتاؤ کہ اس کی 5 روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 4 3 ٹکڑے ہو نا, تو کتنے ہو گئے؟ 15. اور تمہاری 3 روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 9 ہوئے. سب نے 8 ٹکڑے کھائے. تو تو نے بھی 8 کھایا, اس نے بھی 8 کھایا, اس نے بھی 8 کھایا, اور دیا ہے 8 تم نے کھا لیے. 9 ٹکڑے تھے, 1 ہی تو تمہارا اس نے کھایا. ایک کھایا. اس کا 15 تھا تو اس نے 8 کھایا, تو اس کا 7 کھا لیا. تو 7 اس کو دو. اب منہ بنا کے چلا گیا. اب کیا کرے, وہی 3 لے لیا ہوتا تو اچھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مطلب 2 عورتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑی. ایک بچے کے بارے میں دعویٰ کر رہی ہیں. دونوں کہہ رہے کہ میرا بیٹا. اب کیسے فیصلہ ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ گیا. ایک اور کر رہی ہے میرا بیٹا, یہ بھی کری میرا بیٹا. اب کیا دلیل ہے؟ دونوں بغید ہیں, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ آرا لے کے آؤ. لکڑی چیننے اور آرا ہوتا ہے نا. کہا لے کے آؤ وہی. ایک عورت میرے حضور کیوں منگا رہے ہیں؟ کہا بھائی تم دونوں ماننے کو تیار نہیں ہو, اس لیے میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں. ایک عورت کا حضور رہنے دیجئے, اسی کو دے دیجئے, اسی کو دے دیجئے, میرا بیٹا سالم رہے. فرمایا کہ بیٹا اس کو دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اس کے مرنے کا درد اس کو نہیں ہے, اس کو ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہی ہے. سبحان اللہ. یہ سیدنا علی مرتضیٰ ہیں, میرے آقا کا گھونسا. ایک مارا کہتے اب کوئی تردد نہیں ہے. ایسا فیصلہ, ایسا بر وقت فیصلہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا فیصلہ کرنے کو آتا تو میں
گھبراتا کہ علی نہیں ہوتے تو گھبراتا کہ کہیں ایسا نہ غلطی ہو جائے. ایک فیصلے کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ کر دیا. مولائے کائنات نے کہا وہ امیر المومنین فیصلہ یوں نہیں یوں ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم فوراً اعتراف کرتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ جل وعلا نے انہیں بصارت بھی دی تھی اور بصیرت بھی دی تھی. سبحان اللہ. آپ کے زمانے میں کوفے میں ایک گھر میں نئی شادی ہوئی، میاں بیوی دونوں رات بھر لڑتے رہے. صبح کو فجر بعد کہتے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جاؤ فلاں گھر میں جاؤ. یہ دیکھو ان کی نگاہ. فرمایا فلاں گھر جاؤ، وہاں کل شادی ہوئی، دونوں میاں بیوی کو لے کے آؤ. لے کے آئے. کہا کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت اس سے میری شادی ہوئی اور رات بھر جو ہے وہ باتیں مجھ سے لڑتی رہی، ایک مرتبہ بھی یہ میں موافق نہیں ہوئی نا. تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ عورت سے کہ کیا وجہ تھی، کیوں اسے لڑتی رہی؟ کیا حضور میں جیسے میرے پاس آیا مجھے اس سے اتنی نفرت کہ کسی طرح سے میں اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں، رات بھر میں لڑتی رہی اس سے. آپ نے فرمایا میں بتا دوں وجہ کیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ کہا تمہیں یاد ہے کہ تم جوانی میں تم سے سہو و گناہ ہوا اور تم حمل سے ہو گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو تمہاری ماں نے اس بچے کو لے جا کر کے ایک ویرانے میں رکھ دیا. یاد ہے؟ اس کی ماں کو بھی بلوا لیا، ویرانے میں ڈال دیا. تمہاری ماں واپس ہو رہی تھی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بچے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو تمہاری ماں نے پتھر پھینک کر کتے کو مارا تو وہ پتھر کتے کو نہیں لگا، تمہارے اس بیٹے کو لگا جو ابھی نوزائیدہ تھا. اس کے سر میں زخم ہو گیا. تمہاری ماں نے وہیں پٹی باندھی اور اس کو چھوڑ دیا. جب ماں واپس ہو گئی دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، اس بچے کو اٹھا لیا، اس بچے کی پرورش کی، وہ بڑا ہوا جوان ہوا. وہ بچہ جسے تم نے پھینکوا دیا تھا ویرانے میں وہ بچہ یہی ہے. وہ جو یہ تمہارا شوہر ہے یہی وہ بچہ ہے. اللہ جل وعلا نے تم لوگوں کو گناہوں سے بچایا کہ اس کے دل میں نفرت ڈال دی اور رات بھر لڑتی رہی. اس کا سر کھولو. سر کھولا تو واقعی زخم کا نشان تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ ان کی موجودگی میں ہو، لیکن مولائے کائنات کی نظر دیکھو. یہ کرامت ہے کہ برسوں پہلے جو ہو گیا وہ آج بیان فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وہ علی مرتضیٰ ہیں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جن کا انتخاب فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. ورنہ اکابر صحابہ کے پیغام آئے تھے، لیکن جب حضرت علی کا پیغام آیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور فرمایا. شادی ہوئی. سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور ایک برتن میں پانی منگوایا اور پانی نوش فرما کر دونوں کے سینے پر کچھ چھینٹے دیے اور پانی پلا دیا. فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں میرے نظر میں جو سب سے بہتر تھا
میں نے اس سے نکاح تمہارا. سبحان اللہ. تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو اپنے والد کی عاشق زار تھی, سبحان اللہ. سچی عاشق, بچپن سے دیکھا. جب آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ صحیح طریقے پر کچھ کام کیا جائے, اس وقت بھی, کیونکہ جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پیدا ہوئے تھے, اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 سال تھی. لیکن اس قدر ہوش مند کہ جب ہی کفار مکہ کوئی اذیت, کوئی تکلیف سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچاتے, حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا دوڑ کر جاتی, اسے دور کرتی. ایک مرتبہ صحن کعبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے, کچھ کفار دیکھ رہے تھے, جس میں ابو جہل بھی تھا, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, بڑے بڑے کام. تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں, تو کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اجڑی اٹھا کر کے لاؤ, اور اٹھا کر کے معاذ اللہ سرکار کے پشت مبارک پر رکھ دیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہے, اس کا وزن ہے, سجدے سر نہیں اٹھایا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علم دوڑی ہوئی آئیں. کیا علم, کیا عمر ہی تھی, 6 سال 7 سال. کسی طریقے سے زور لگا کر کے آپ نے وہ اوجڑی, وہ بھی اونٹ کی اوجڑی, سرکار کے پشت مبارک سے دور کی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا, سجدے سے اٹھے, اور پھر وہ جتنے وہاں کفار تھے سردار, سرکار نے ایک ایک کا نام لے کر کے سرکار نے انہیں ہلاکت کی دعا فرمائی. راوی فرماتے ہیں کہ جن جن کے بارے میں میرے آقا نے وہاں دعا کی تھی ہلاکت کی, بدر کے میدان میں ہر ایک کو میں نے مقتول دیکھا. سبحان اللہ. سب میدان بدر میں کھیت کر دیے گئے تھے, ہلاکت, سب ہلاک ہو گئے. ایک ایک جس کا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نام لیا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بچپن سے اسلام کی خدمت میں لگی ہوئی, اور ایسی نیک پارسا کہ رات بھر وہ عبادت کرتی رہتی. بھئی ہم لوگ اگر ایک دن جو ہے وہ چند نفل پڑھ لیتے, سوچتے ہیں کہ اب ولایت ملے گی. بہت سے لوگ تو شاید سوچ بھی لیتے ہیں کہ میں تو بزرگ ہو گیا, میں تہجد پڑھتا ہوں. اور وہاں عالم یہ کہ پوری رات قیام کرتی, سجدے میں رہتی, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی, مولا اپنی بندی فاطمہ کے لیے ایک رات اتنی لمبی کر دے کہ جی بھر کے یہ بندی تیرا سجدہ کر سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چند رکعت پڑھ کر کے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پہنچیلے ہو گئے, اور وہاں رات بھر سجدے میں, اور دن میں ابھی بھی نہیں. یہاں تو شادی ہو کے آئے تو سوچتے ہیں کہ سارا کام جو ہے کرایا ملے, یہ بھی مل جائے, کھانا بھی مل جائے, روٹی پکانے والے بھی آ جائے, کپڑا دھونے والے بھی آ جائے, برتن دھونے والے بھی آ جائے, پوچھا لگانے والے, سب کام ہو, یہ کچھ نہیں کریں گے. اور وہاں ہیں تاج تارے دو عالم کی شہزادی, لیکن مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی تھی. مشکیزہ ڈھوتے آپ کے کمرے مبارک پر نیل پڑ گئے تھے. اس زمانے میں اس طرح سے چکیوں میں آٹے نہیں پسائے جاتے تھے کہ کسی سے کہا کہ لے جاؤ ایک بوری پسا کر کے لاؤ. جتنی ضرورت ہوتی اتنے آٹے پیس لیے جاتے. چکی ہوتی تھی, نیچے ایک پتھر اوپر ایک پتھر, میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, وہ اس سے عورتیں پی. ضرورت ہوتی لیا, اس میں گیہوں ڈالا یا جو ڈالا. اس زمانے میں تو گیہوں بھی نہیں آیا تھا, جو تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ تک مدینہ منورہ میں گیہوں نہیں آیا تھا, جو. اور آپ لوگوں کو اگر جو کی روٹی کھلا دی جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ ہمت نہیں کریں گے کہ کھائے جائیں. جو کی روٹی, جو پیستی, روٹی بناتی, چکی چلاتے آپ کے دستے پاک میں چھالے پڑ گئے تھے.
لیکن کبھی آپ نے شوہر کی خدمت سے منہ نہیں موڑا، کبھی آپ کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ حضرت مولا کائنات خود کا فاطمہ کتنی محنت کرتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، لیکن آپ کے پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے غلام آئے، جنگ میں گرفتار ہوئے ہوں گے، مختلف لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ آپ کے والد کے پاس بہت سارے غلام ہیں، بہت ساری باندیاں ہیں، ایک خدمت گزار لے آؤ کہ کچھ کام کرے، ایک باندی لے آؤ، ایک کنیز لے آؤ تاکہ کام میں تمہارا ہاتھ بٹائے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئیں لیکن ہمت نہیں ہوئی، ایسی حیا، آپ نے کہاں نہیں بیٹھی واپس چلی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ سرکار سے کچھ عرض کرتی کہ مجھے بھی دے دیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، 2-3 بار ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ پہنچی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، کئی مرتبہ تم آئی ایسے موقع پر اور تم نے کچھ کہا نہیں؟ کہا کہ کام کرنے سے، مشکیزیں ڈھونے سے کمر پہ نیل پڑ گئے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، چکی چلاتے ایک کوئی غلام مل جاتا، ایک باندی مل جاتی تو میرے لیے آرام کا سامان ہو جاتا۔ سرکار یہ نہیں کہ ہاں بیٹی مانگ رہی ہے لاؤ جلدی دو، اور کتنا چاہیے لو، میرے آقا تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بیٹی تم سے زیادہ اصحاب صفہ اس کے مستحق ہے، تم سے زیادہ وہ مستحق ہے۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو غلام حاصل کرنے سے بھی بہتر ہو؟ غلام ہو تو وہ کام نہ کرے جو میں عمل بتا دوں تو کرے۔ کہا جی حضور بتا دیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، سبحان تو تمہارے خادموں سے بھی بڑھ کر کے تمہارے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ، اسی لیے اس تسبیح کا نام جو ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو ادا کیا، اور یہ تسبیح تو وہ تسبیح ہے کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے جو غریب صحابہ تھے، مال نہیں تھا۔ عرض کی سرکار ہمارے بھائی جن کے پاس مال ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کر ہم سے بہت آگے بڑھ جاتے، نیکیوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بھئی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ نیکیوں میں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ؟ جی حضور۔ سرکار نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو تو ان مال والوں کے برابر تمہیں بھی نیکیاں ملیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو صحابہ بڑے خوش، وہ جن کے پاس مال نہیں تھا، ٹھیک ہے تم مال خرچ کرو ہم تسبیح کھینچیں گے، پڑھ رہے۔ اب ظاہر صحابہ کرام تو نیکیوں کو تلاش کرتے، جب دھیرے دھیرے انہیں معلوم ہوا کہ حضور نے ان کو یہ بتایا ہے، یہ عمل بتایا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ کائے کو پیچھے رہے، وہ بھی نماز کے بعد تسبیح پڑھنے لگے۔ پھر یہ حاضر ہوئے حضور وہ ہمارے بھائی جنہیں اللہ نے مال دیا وہ بھی یہ پڑھنے لگے، تو اب یہ تو برابر ہو گئے اور مال خرچ کر کے آگے بڑھ رہے، ادھر وہ بھی برابر۔ تب میرے آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پتا چلا کہ مال کا ہونا بھی عظمت و بزرگی اور نیکیوں کی زیادتی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مال ہے، مالدار آدمی جو ہے کبھی نیکیاں نہیں کر سکتا، اور صحابہ کرام کو دیکھو کہ مال کے ذریعے بھی
ثواب حاصل کر رہے، محنت کر کے بھی ثواب حاصل کر رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بڑی خصوصیات حاصل ہیں، اللہ جل وعلا نے ان مقدس لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ہوا یہ کہ سرکار اپنی چادر مبارک میں حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، ان چاروں کو چادر اڑائی اور فرمایا پروردگارا یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دے۔ یعنی برائیوں کی بھی ناپاکی ہے، نجاست کیسی بھی ان سے پاک کر دے، دور کر دے۔ میرے آقا نے یہ دعا کی تو اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کے سورہ احزاب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم سے گندگی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ اہل بیت مبارک سے یہاں اہل بیت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا جہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کرام کا، ائمہ کرام کا، صحابہ کرام، تابعین نظام کے مختلف اقوال ہیں، مختلف ہی کہ یہاں خاص جنہیں میرے آقا نے فرمایا وہی اہل بیت ہیں یا سرکار کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں؟ تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ جب مطلقاً گھر والے بولتے ہیں تو بیوی بچے ہی تو مراد ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اہلیہ، گھر والی۔ تو جب یہ یہاں فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تو نبی کے گھر والوں کہاں؟ تو عرف میں ازواج تو خود بخود آ جاتی ہیں۔ اچھا، اور جب آپ سورہ احزاب تلاوت کریں گے تو اس آیت کریمہ سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اللہ جل وعلا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی بیویوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح اور عورتیں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اوپر سے بیان چلا آ رہا ہے، اب بعد میں بھی بیان ہے، اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات کا بیان، اور اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا بیان۔ تو یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں ازواج مطہرات ہیں، اور چونکہ یہ اہل جو ہیں، یہ اہل بیت، ایک اہل بیت جو ہے کہ گھر میں رہنے والے، اور ایک نسب کے اعتبار سے تو اہل بیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ہیں، دیگر بنات کرام بھی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا پر رب تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید نے ان کی طہارت کا بیان فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے اور اللہ چاہے جہاں چاہا ویسے ہی ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید میں قرآن مجید میں کیا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یہاں فرمایا انما یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ ارادہ فرمائے وہ چیز ہو جائے۔ اللہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب صاف اور پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی
خواہ وہ اہل بیت اطہار سے ازواج مطہرات ہوں یا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار، خاص طور پر یہ ان چار کا جو ذکر ہوا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے، ان کی بلندی کے لیے خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا ذکر فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک موقع پر کچھ نصرانی، نجران کے نصرانی تھے، وہ آئے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا دین حق ہے، تو آ کے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے، آپ یہ کہتے ہو، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ نصرانی جو ہیں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو آگے پوچھا، نصرانیوں کے جتنے علماء تھے وہ آئے تھے کہ آپ حضرت یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی جانب کی روح ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا، کیا کوئی انسان جو ہے بغیر باپ کے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ کے بندے ہیں، کیا کوئی انسان جو ہے، اگر وہ انسان ہے، انسان تو بغیر باپ کے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قادر ہے، تم بغیر باپ کی بات کرتے ہو، اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ بات نہیں کر سکے اور طرح طرح سے الزامات اور یہ اور وہ، تو اس وقت قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ بلائیں انہیں اور فرمائیں ان سے کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو، تم اپنے گھر والوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، بلاؤ لاؤ۔ تو یہ سب واپس ہو گئے۔ ایک دن طے ہوا کہ ٹھیک ہے، آئیں گے مناظرے کے لیے، لے کے آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وقت مقرر تھا، تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، حضرت علی مرتضیٰ کو اور پیچھے رکھا، اور حضرت امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑا، چلے۔ اب ان لوگوں نے جا کر کے اپنی آبادی میں بڑے بڑے اپنے ملاؤں سے، بڑے بڑے اپنے عالموں سے پوچھا کہ یہ دیکھو ہم نے طے کیا ہے، انہوں نے بلایا ہے دعا کرنے کے لیے، مباہلہ کے لیے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر ہلاکت کی دعا کریں، کھلے میدان کے نیچے ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں، اور جو ہلاک ہو جائے وہ باطل، جو بچ جائے وہ حق پہ۔ تو اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ ان کے بڑے بڑے مولویوں نے کہا، پادریوں نے کہا ہرگز مت مباہلہ کرنا، اس لیے کہ اتنا تو تم جانتے ہو نا کہ یہ نبی برحق ہیں، آپس میں خود بھی کریں، اتنا تو جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں، اگر ان کے خلاف تم نے دعا کی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، پوری آبادی ہلاک ہو جائے گی، سارے نصرانی ہلاک ہو جائیں گے، لہذا جا کر کے ان سے صلح کر لو۔ اب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑے گئے اور اپنے پیچھے حضرت علی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی لے کر چلے۔ سامنے سے آئے نصرانیوں کا بیان ہے کہ آپس میں ان لوگوں نے کہا، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے کہا کہ ہم تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان اہل بیت، شہزادی رسول۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں سے فرمایا تھا تو آئیں گے تو میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا۔
معلوم یہ ہوا سبحان کہ اللہ۔ دعا میں جو آمین کہتا ہے وہ بھی دعا میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ لوگ نے سمجھے کہ وہ دعا پڑھ رہے ہم تو دعا نہیں پڑھے. نہیں، کوئی ایک دعا پڑھے دوسرا آمین کہے اس دعا میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا تم لوگ آمین کہنا. اب وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، اب دعا کا وقت ہے کہ اتنے میں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، صلح کر لیں گے لیکن دعا نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دعا کریں اور یہ آمین کہہ دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے. جب وہ واپس ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج وہ مباہلہ کرتے تو سب کتے اور خنزیر بن جاتے اور ایک ایک کر کے سب ہلاک ہو جاتے، دنیا بھر میں کہیں بھی ایک نصرانی بھی نہیں پایا جاتا. ہاں، اور ان لوگوں نے اپنا حق میں اچھا کیا کہ مباہلہ نہیں کیا، ورنہ آج کہیں ایک عیسائی بھی نہیں دکھتا، سب ہلاک ہو جاتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مقدس اپنے نواسوں کو لیا. حسن ہیں، حسین ہیں، علی ہیں، فاطمہ. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی، سبحان اللہ، سب سے پیاری شہزادی ہیں. وہ آپ نے حضرت مولا کائنات علی مطلق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد مسعود میں دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار جب علالت کا دور تھا تو اپنی شہزادی کو بلایا پاس میں، ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، کان میں کہا تو رونے لگی. پھر تھوڑی دیر پھر کچھ کان میں کہا تو ہنسنے لگی. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا، کچھ بتایا نہیں. پھر کچھ ہی روز میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. اب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کیا سرکار نے فرمایا تھا کہ پہلے تم رونے لگی پھر ہنسنے لگی. تو سرکار نے فرمایا میرے کان میں کہ فاطمہ اب میں چند ہی روز میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، چند روز کے بعد میری وفات ہو جائے گی، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ سن کے میں رونے لگی. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ اور میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملے ہوگی. تو میں ہنسے. دیکھو وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو غیب نہیں تھا، میرے آقا کو ایسا غیب کہ اب کب جانا ہے دنیا سے یہ بھی معلوم اور کون پہلے ملے گا یہ بھی معلوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم پہ یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رجوع. سبحان اللہ. علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی باپردہ، بڑی حیا والی، نہیں حیا والی کہ بے آپ کا آنچل بھی جلدی آسمان نے نہیں دیکھا، اس طرح گھر میں حیا سے پردے کے ساتھ رہتی تھی. یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کو بلایا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کو کوئی دیکھے، تو تم بتاؤ کہ کیا کرے تاکہ جنازے کا بھی پردہ ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ میں نے دیکھا ایک قوم کو وہ گہوارہ بناتے ہیں، تو کہا میرے لیے بنا دینا بھائی، اب میرے جنازے کو رکھ دینا. یعنی جنازہ ایسی سیدھی لکڑی پر تختے پر اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں، جیسے مردوں کا لے جاتے عورتوں کا لے جاتے تھے، کفن توڑ انہیں پہنایا جاتا تھا. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا یہ گوارہ نہیں فرما رہی ہے کہ اس طریقے سے میرا جنازہ بھی جائے. یا اللہ، زندگی میں تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن مرنے کے بعد بھی جو ہے مجھے کوئی نہ دیکھے. بھائی چہرہ تو نہیں کھلا ہے لیکن یہ ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، پردہ نہیں اوپر سے، بس وہی کفن ہے ہوتا تھا پہلے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے ویسا ہی گہوارہ میرے لیے بنا دو. تو لکڑی کا وہی انہوں نے گہوارہ بنایا اور جنازے کو اوپر وہ رکھا گیا. وہی طریقہ چلا آ رہا ہے اب طرح طرح سے جو جنازے پہ رکھا جاتا ہے، وہ پہلے نہیں تھا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائش پر حضرت اسماء بنت ابی بکر نے بنایا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا الحمدللہ. اب ایسی ماں
اور ایسی ماں کی پرورش میں پلنے والے صاحبزادگان کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. حسن ہے، ایک حسین ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان شہزادوں کو اپنا شہزادہ کہا سبحان اللہ. کہ اور لوگوں کی نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نسل پاک کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ نسل پاک جو ہے آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بیٹیوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ان سے میرے آقا پاک کی نسل چلے، لیکن میرے آقا کی نسل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے. اسی لیے کیوں وہ مقدس صاحبزادی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا انت فرمایا فاطمہ سیدتو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ. تو اب جائی بات ہے جتنی جنتی عورتیں ہیں دنیا میں، جو جنتی ہیں انہی کو تو جنت ملے گی. دنیا میں جتنی عورتیں ان سب کی سردار ہوں. بلکہ دوسری جگہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنیتو اتردینا، یا بنیتو انت، یا بنیتو اتردینا انکی سیدتو نساء العالمین. اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ اتردینا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ سارے جہان کی عورتوں کی تم سردار ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے جہان کی عورتوں کی تم سردار ہو. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور پھر ابا جان پھر حضرت مریم کہاں گئی؟ کیونکہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ وہ عالمین کی سردار ہیں، عالم کی عورتوں کی سردار ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا حضور اور حضرت مریم کا کیا مقام؟ تو فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے عالم یعنی ان کے وقت میں جو دنیا کی عورتیں تھیں ان کی سردار ہیں، اور تم سارے جہان کی عورتوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادی رسول، شہزادی رسول فضیلت سیدہ زہرا. اللہ تعالیٰ ان کی رضائے مبارک کے صدقے میں، ان کے پردے کے اور ان کی حیا کے صدقے میں مولائے قدیر ہمیں بھی حیا عطا فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی حیادار بنائے، ان کو بھی پردے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور نامحرموں کے سامنے آنے سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، آج 7ویں شب ہے. 2 شعر میں سناتا ہوں حضور تاج الشریعہ کی شان میں، اور منقبت اعلیٰ حضرت بھی ہے. فریدی صاحب اپنے کلام میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شکر ہے ہم کو تاج الشریعہ ملے، شکر ہے ہم کو تاج الشریعہ ملے، روشنی ہے جو دونوں جہاں کے لیے، روشنی ہے جو دونوں جہاں کے لیے، جن میں تیری جھلک تیرے فن کی چمک، جن میں تیری جھلک تیرے فن کی چمک، جن میں تیری ادا اے رضا اے رضا اے بریلی کے شاہ، اے رضا اے رضا اے بریلی کے شاہ. بیٹا تیرا حامد رضا، بیٹا تیرا حامد رضا، بیٹا تیرا نوری میاں، بیٹا تیرا نوری میاں، بیٹا تیرا اختر رضا، بیٹا تیرا اختر رضا،
اسجد رضا بیٹا تیرا اسجد رضا کتنا حسین کیا دل نشین تو ہند میں فیض معین اے رضا اے رضا اے بریلی کے شاہ اے رضا اے رضا اے بریلی کے شاہ تو لے لیا ہے چاروں کو سبحان اللہ مصطفیٰ نے چادر میں سبحان اللہ ذرا گج بج کے بولے سبحان اللہ لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں مصطفیٰ نے چادر میں اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں عشق میں فنا ہو گئے دیکھ تو ہتھیلی کو دیکھ تو ہتھیلی کو انگلیاں پکارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں انگلیاں پکارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں جس کے ہے نبی مولا اس کے ہے علی مولا مولا اس کے ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا جس کے ہے نبی مولا اس کے ہے علی مولا اور اسی کے نعرے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اور اسی کے نعرے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور رافضی کو موت آئے سنیوں کا ہو دل سے سنیوں کا سے کل صحابہ تارے ہیں اہل بیت کشتی ہے اہل بیت کشتی ہے امیر معاویہ ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں امیر معاویہ ہمارے پنجتن ہمارے ہیں رافضی کے سینے میں جتنے تیر اترے ہیں جتنے تیر اترے ہیں سب رضا نے مارے ہیں پنجتن ہمارے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا علیکہ صلوات اللہ علیکہ
مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وہ کلس روزے کا چمکا سر جھوکا کج کولا ہو وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا ہو شاہ ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته ولبيته أجمعين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وآله الكرام يا الله يا رحمن يا رحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم ولا قدیر ہم سب نے یہاں جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے مزید 3400 درود شریف کے نذرانہ عقیدت پیش کیے گئے ہیں اور یہاں پر ختم قادریہ پڑھا گیا ہے جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا اور جو نعت و منقبت کے ہدیے پیش کیے گئے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے ان سب کا ثواب بلا حساب اور جو کچھ یہاں ماحضر شیرینی طعام وغیرہ وغیرہ ان سب کا بھی ثواب جو تیرے کرم کے لائق ہے وہ سب تیرے پیارے حبیب آقائے کائنات حضور کریم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے ان کے صدقے دفعہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام صحابیات نظام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات کرام بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے جملہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کامل مشایخ سلاسل رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ
بارگاہوں میں ان سب کا ثواب نظر ہے۔ بالخصوص حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان ہند خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایت محو الہی ایت بابا فرید الدین گنج شکر ایت صابر پیا کلی ایت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مشائخ مارائل مطہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مفتی اعظم عالم حضور تاج الشریعہ حضور صدر الشریعہ حضور حجت الاسلام حضور حافظ ملت جمیع علماء اہل سنت اکابر امت کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے۔ بمبے شہر میں جتنے بھی اولیاء کرام آرام فرما ہے مخدوم ماہمی ہے بابا بہاؤدین شاہ ہے حاجری شاہ ہے پیرو شاہ حضرت شیخ مصری ہے عبد الرحمن شاہ حضرت عبدالوہاب نقشبندی حضرت مولانا شاہ بابا باندرا والے ہے اسماعیل شاہ قادری پریر والے ہے اسماعیل شاہ قادری جامنی محلے والے اور جن کے جوار میں ہم کھڑے ہیں حضرت جلال شاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ رضوان، ان سب لوگوں کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے۔ مولا قدیس قبول فرما، یہاں جتنے حاضرین سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی بیان ہوا مولا اسے تو قبول فرما، جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما، اور جتنے حاضرین ہیں یہاں آن لائن جتنے سامعین ہیں مولا اس موسم کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے لوگ دور دور سے یہاں حاضر ہوئے ہیں مولا ان کی حاضریوں کو قبول فرما مولا، اور ان سب کے ہم سب کے مانگنے سے سوا عطا فرما دے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ، مولا کائنات علی مرتضیٰ کا صدقہ، تمام صحابہ کرام و خلفائے راشدین کا صدقہ، ہم سب لوگوں کی نیک و جائز مرادوں کی تکمیل فرما پروردگارہ، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا، خصوصاً جن بیماروں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے یہاں جو حاضر ہیں، اور ان سے جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی، آن لائن جتنے سامعین ہیں ان سے جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی مولا ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما۔ پروردگار ہمارے عمر بھائی الہ العالمین ان کی تمام تر بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما کر صحت و عافیت عطا فرما دے۔ پروردگار جن جن لوگوں کا نام میں ذکر کیا، یوسف بھائی کی والدہ اور اس مسجد کے صدر ایوب بھائی اور اکبر بھائی کے والد صاحب اور حجیانی ممتاز اور نجمہ بانو اور سیف کے مامو جان، مولا ان سب لوگوں کو اپنے کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما پروردگارہ، اور ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر عطا فرما۔ پروردگار نور جہاں اور ادریس ان کے اہلیہ ان سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، اور شعیب کی والدہ مولا قدیر ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے قبر پر ابر رحمت کی گہر باری فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلیم باٹری والا پروردگارہ اس کی بھی مغفرت فرما، اور سید ممتاز اور محمد مشتاق مولا انہیں بھی جلد سے شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی، 11ویں شب تک اسی طرح روزانہ ذکر شہداء کربلا کی بزم منعقد ہوگی۔ میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ کل بھی 10 بجے آپ تشریف لائیں، وقت کی پابندی کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ حضرات بھی خیال فرمائیں، اور ٹھیک 10 بجے اس ذکر شہداء کربلا کی بزم میں تشریف لائیں۔ کل بھی خطاب فرمانے کے لیے محمود العلماء قاضی ممبئی مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب تشریف لائیں گے، اور عنوان ہوگا فضائل صحابہ کرام، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات جس محبت کے ساتھ آج تشریف لائے ہیں کل بھی آپ ضرور تشریف لائیں۔